بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا کو سننے والے دوستوں کو خوش آمدید۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ پریزاد جیسے ہی گھر سے نکلا اس کا ٹاکرا شوقی بدماش سے ہوا۔ شوقی نے اسے کہا، اوئے مسلی کدھر؟ پریزاد کو بہت برا لگا اور وہ گھر میں واپس ٹر گیا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے اسٹور نما کمرے میں چلا گیا اور رونے لگا۔ پیچھے پیچھے اس کی آپی بھی اندر آ گئی۔ کیا ہوا پریزاد؟ آج پھر کسی نے تجھے کالو کہا؟ اب وہ آپی کے گلے لگ کر اور زیادہ رونے لگا۔ پریزاد رو نہیں، میرے پاس تیرے کالے رنگ کا حل ہے۔ یہ پیسے پکڑ اور فلانا دکان پر جا، وہاں سے فائزہ بیوٹی کریم لا اور اس کا کوڈ 223190 ضرور چیک کر کے لانا۔ پریزاد نے 2 دن فائزہ بیوٹی کریم استعمال کی تو وہ واقعی انگریز بن گیا۔ اب وہ روز ناہید کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور ناہید کی راہیں تکتا رہتا۔ ناہید روز جب پریزاد کو اپنے گھر کے باہر دیکھتی تو اب اسے تپ چڑھنے لگی۔ ایک دن موقع ملتے ہی اس نے پریزاد کو خوب سنائی، اوئے افریقی کالے باندر، بھاگ یہاں سے، نہیں تو اپنے ماجد کو بتاؤں گی، شکل دیکھ اپنی سڑے ہوئے بینگن۔ اتنی تذلیل کے بعد پریزاد کا وہاں کھڑا رہنا محال ہو گیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر واپس آنے لگا۔ تمام راستے اس کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ کسی چھوٹی سی نالی میں کود کر اپنی جان دے دے گا۔ واپس گھر آ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ رات کو سوتے وقت اس کے ذہن میں ایک ڈائیلاگ گونجا، خود کو اتنا گورا کرو کہ یہ جو تمہاری مسلیوں والی حرکتیں ہیں دنیا اس کو اسٹائل سمجھنے لگے۔ پریزاد صبح اٹھا اور ناشتہ کرنے کے بعد یہ خیال دل میں لیے کہ آج وہ اپنی جان دے دے گا۔ محلے کی پرانی چھوٹی گندی نالی کی طرف چل دیا۔ نالی کے کنارے پہنچ کر پچھلے سارے واقعات اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ شوقی کی بے عزتی کرنا، ناہید کی بے وفائی، ان سب نے پریزاد کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، جو اب ایلفی سے بھی نہیں جڑ سکتا تھا۔ پریزاد چھلانگ لگانے کے لیے بالکل تیار تھا کہ اچانک پیچھے سے اپنے کاندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ وہ ناساز صاحب تھے۔ ناساز نے پریزاد کو بتایا کہ وہ کالے علم کا ماہر ہے اور تمہارے کالے رنگ کا حل میرے پاس ہے۔ میرے موکل تمہارا کام کر دیں گے، بس تمہیں کہیں سے ایک عدد کالا کھوتا ڈھونڈ کر رات ہونے سے پہلے میرے ٹھکانے پر پہنچ جانا ہے۔ یہ کہہ کر ناساز پریزاد کو اپنا ایڈریس سمجھا کر ایک طرف چل دیا۔ یہ سب سن کر پریزاد کو ایک بار پھر زندہ رہنے کی امید جاگی۔ شام تک پریزاد کھچل خوار ہوتا رہا لیکن اسے کالا کھوتا نہیں ملا کہیں سے بھی۔ آگے جانے کے بعد بائیں طرف ایک کھوتا نظر آیا لیکن وہ براؤن تھا۔ اس نے وہی کھوتا لیا اور ایک رنگ ساز کی دکان سے کالے پینٹ کا ڈبہ لیا اور کسی ماہر کماڑ کی طرح براؤن کھوتے پر کالا رنگ کرنے لگا۔ رات ہونے سے پہلے پریزاد اپنا کام مکمل کر چکا تھا اور وہ کھوتا لے کر ناساز کے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ وہاں پر ناساز اس کا منتظر تھا۔ ناساز نے کھوتے کو ایک طرف باندھ کر کمرے کے ٹھیک درمیان میں آ کر آگ جلائی اور ایک طرف پریزاد کو بٹھایا اور دوسری طرف خود بیٹھ گیا اور یہ منتر اونچی آواز میں پڑھنے لگا، بل بتوڑی ناسا چوڑی، آدھی میٹھی آدھی کوڑی۔ جیسے جیسے ناساز منتر پڑھتا گیا کمرے کی کھڑکیاں دروازے زور زور سے ہلنے لگے۔ اچانک آگ سے دھواں سا اٹھا اور پورے کمرے میں بھر گیا۔ اب ناساز نے منتر تبدیل کیا اور مندرجہ منتر پڑھنے لگا، کننے کننے جانا بلو تے کر، کننے کننے جانا بلو تے کر۔ اب کمرے میں دھواں اور زیادہ گہرا ہونے لگا اور دھوئے میں ایک ہاتھ بلند ہوا، زناٹے دار تھپڑ ناساز کے منہ پہ آ کر لگا اور ایک نہایت کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز گونجی،
انیدیا مذاق ہو رہا؟ اب جن ٹھہرا فیصلہ بادی جس نے خوب جگتیں لگائیں۔ خیر، کافی تذلیل کرنے کے بعد جن نے ناساز سے پوچھا کہ مجھے یہاں کیوں بلایا؟ ناساز ادب سے گویا ہوا، جی ایک ضروری کام تھا، یہ جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اسے چٹا کرنا ہے۔ ناساز کی بات سن کر جن پریزاد کی طرف بڑھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، کنا سونا تینوں رب نے بنایا، جی کرے ویکھدا رواں، بڑے بڑے کالے ویکھے نے، پتر تیرا تو بیڑا ہی غرق ہے۔ جن نے کہا، مجھ پر ایک خاص عمل کرنے ہوں گے اور مجھے ایک کالے کوتے کی ضرورت ہوگی۔ ناساز پھر گویا ہوا، حضور وہ سامنے کھوتا باندھا ہوا ہے۔ جن نے بیٹھ کر اپنا عمل شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی جو غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ جن نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، وہ مل کر پریزاد کی پھینٹی لگانے لگے۔ کٹ کھا کر پریزاد بے ہوش ہو گیا۔ جنوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ کالا کھوتا نہیں براؤن کھوتا ہے۔ جن اپنا غصہ نکال کر واپس چلے گئے۔ صبح جب پریزاد کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنا منہ آئینے میں دیکھا تو اس کی سٹی گم ہو گئی کیونکہ اس کا رنگ اور کالا ہو چکا تھا۔ ناساز نے پریزاد کو کہا، بھائی تو شاعر بن جا، ویسے بھی آج کل ٹک ٹاک پر شاعری کا بڑا ٹرینڈ ہے، ہر تیسرا بندہ بھاڑے کا شاعر بنا ہوا ہے، اور دیکھ بھائی تو فیمس ہوگا نا تو ناہید خود تیرے پاس آئے گی۔ پریزاد وہاں سے گھر آ گیا اور رات بھر شاعری کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح اٹھ کر وہ اپنے رجسٹر تھامے چھت پر چلا گیا اور اپنی پہلی نظم لکھی۔ نہ چاند ہوگا نہ تارے ہوں گے، کیا ہم اس سال بھی کنوارے ہی ہوں گے؟ اس سال بھی کتنوں کے ہو گئے نکاح، کیا اس سال بھی ہمارے نصیب میں نکاح کے چھوارے ہی ہوں گے؟ پریزاد کو تھوڑی مقبولیت ملنے لگی تو لوگوں کی تقریبات میں جا کر اپنی غزلیں اور نظمیں پڑھنے لگا۔ اس سے پریزاد کا سگریٹ وغیرہ کا خرچہ نکل آتا۔ اسی دن ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے جنہوں نے اپنے کلینک کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایک نظم لکھوانی تھی۔ پریزاد نے کچھ وقت کا کہا اور انہیں الوداع کر دیا۔ خیر، اس نے مندرجہ ذیل نظم لکھ کر ڈاکٹر صاحب کو سینڈ کر دی جو ان کو کافی پسند آئی۔ آؤ سب مل کر موسم کا مزہ چکھیں، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تم سے مل کر کیا جستجو رکھیں، طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع رکھیں، میرے یاروں کا کچھ تو خیال کر، سیرپ اچھی طرح ہلا کر استعمال کر۔ اور ٹوٹ گیا میرا دل جب اٹھی اس کی ڈولی، صبح اور شام لی میں نے پیناڈول کی گولی، دل میرا عشق کرنے سے رضامند رہے گا اور اتوار کے دن کلینک بند رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک دو ملاقاتوں میں اندازہ لگا لیا کہ پریزاد بہت ہی زبردست اور اچھا لڑکا ہے، کیوں نہ ببلی بدماش کا رشتہ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے پریزاد کو اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا داماد؟ یہ پریزاد نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے اور ان کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگا۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی جب پریزاد ڈاکٹر صاحب سے الگ نہ ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے رکھ کر چپیڑ اس کی کتی پر لگایا اور کہا، بس کر پگلے، رلائے گا کیا؟ خیر، پریزاد اگلے دن تیار ہو کر اور اپنا اسپیشل لنڈے سے برآمد شدہ کوٹ پہن کر ڈاکٹر کے گھر چل دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے گھر میں بتایا ہوا تھا کہ پریزاد شہزادوں کی سیرت کی بی ٹی ایس کا مالک ہے، بہت ہی خوبصورت نیچر کا مالک۔ اب ببلی بدماش اس کی منتظر تھی۔ اس نے سوچا شاید کوئی سچ میں شہزادہ ہوگا۔ پریزاد نے نوک کیا، وہ ڈاکٹر کے گھر کے دروازے میں داخل ہو گیا اور تمام لوگ پریزاد کا ویلکم کرنے لگے۔ ببلی بدماش کے چہرے سے تو خوشی سلنڈر کے گیس کی طرح اڑن چھو ہو چکی تھی۔ خیر، پریزاد کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب و ببلی بدماش کی اماں بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ببلی سے پوچھا کہ
کہ پریزاد کو دیکھ کر تمہارے دل میں پہلا سوال کیا آیا؟ تو ببلی نے کہا، باقاعدہ لعنت پڑی ہوئی ہے۔ سن بے پریزاد بھوتنی کے، تو میرے باپ کو تو آئینہ دکھا سکتا ہے لیکن مجھے نہیں۔ شکل دیکھ اپنی۔ ڈیرن سمی کے چھوٹے بھائی، بھاگ یہاں سے۔ پریزاد کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اتنی بے عزتی ہوگی وہاں۔ جینے کی ساری امیدیں جیسے دم توڑ گئی تھی۔ جا بجا ضلالت تذلیل ہی اس کا مقدر بن گئی تھی۔ ہمارے معاشرے کا ایک نیچ پہلو یہ بھی ہے کہ جس بندے کا رنگ سانولا یا کالا ہو اس کی بہت تذلیل کی جاتی ہے۔ کلو، مسلی، چوڑے، اندھیرے، افریقی باندر، کالے کتے، کالے توے، کالے کوے اور پتہ نہیں کیسے کیسے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ کوئی لقب رہ گیا ہو تو معذرت۔ کبھی تو پڑھنے آؤ میری آنکھوں کو بے وفا، شاعری نہیں تیرے دیے ہوئے درد لکھتا ہوں۔ اس کے یوں ترک محبت کا سبب ہوگا کوئی، جی نہیں یہ مانتا کہ وہ بے وفا پہلے سے تھا۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے پریزاد کو لڑکی نظر آئی جو سڑک کے تقریباً بیچ میں کھڑی ہوئی تھی اور دوسری طرف سے ایک لاری نہایت ہی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پریزاد بھاگتا ہوا لڑکی کو دھکا دے کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کافی بات چیت ہوئی پریزاد اور لڑکی کے درمیان۔ لڑکی نے اپنا نام اینی بتایا۔ اس نے بتایا کہ میں بلائنڈ ہوں اور 10 سال پہلے ایک حادثے میں میری بینائی چلی گئی تھی۔ پریزاد نے اپنے مطابق بھی بتایا اینی کو۔ ان کی اب کافی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ باتوں ہی باتوں میں اینی نے کہا کہ پریزاد میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، کیوں نہ ہم شادی کر لیں؟ اینی نے بتایا کہ میں بہت امیر ہوں، بس مجھے ایک مضبوط اور خوبصورت سہارے کی ضرورت ہے۔ پریزاد پہلے تو ہچکچایا، پھر رضامندی دے دی۔ دونوں نے کورٹ میں جا کر نکاح کر لیا۔ بیک گراؤنڈ میں میوزک بجنے لگا۔ نہ پوچھ پریزادوں سے یہ ہجر کیسے جھیلا ہے، یہ روح تو چھلی ہے اور جسم پر بھی چھالے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔